اور ناظرین خبر دیں آپ کو اویسی اور یوگی کے درمیان دی گئی دھمکیوں کے بارے میں۔ کسانوں نے مودی سے اپنی بات منوا لی اور 3 جدید قوانین کو منسوخ کروا لیا، جو مودی کے سامنے کسانوں کی بڑی کامیابی تھی۔ کبھی اپنے فیصلوں کو نہ بدلنے والا مودی سکھوں اور کسانوں سے ڈر گیا اور ان کی استقامت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کامیابی سے دوسری اقلیتوں میں بھی امید پیدا ہو گئی ہے اور آسام میں جماعت علماء ہند اور دیگر تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کو ہٹا دیا جائے۔ بظاہر تو CAA قانون کے تحت غیر مسلم نان انڈینز کو بھارت پناہ دے گا اور ان کو شہریت بھی دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ NRC قانون بھی موجود ہے جن میں درست کاغذات اور ڈاکیومنٹس نہ ہونے کی بنا پر شہریت منسوخ کر دی جائے گی اور پناہ گزین کا درجہ دے کر دوبارہ شہریت حاصل کرنا ہوگی، لیکن دوبارہ شہریت صرف CAA کے تحت غیر مسلموں کو ملے گی۔ جب 2019 میں CAA قانون آیا، آسام میں مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ اس کے بعد شاہین باغ نامی تحریک کی دلی سے ابتدا ہوئی جو 100 دن تک چلتی رہی اور پھر کورونا کی وجہ سے اس تحریک کو روک دیا گیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے BJP کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح کسانوں کے قانون کو واپس لیا ہے، اسی طرح CAA قانون کو بھی واپس لیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو احتجاج کریں گے۔ AIMM سڑکوں پر عوام کو لے آئے گی اور ایک اور شاہین باغ بنا دے گی۔ اس کے جواب میں UP چیف منسٹر یوگی نے کہا کہ اگر CAA سے متعلق اویسی صاحب نے کسی بھی طرح کا احتجاج کرنے کی کوشش کی تو اسے امنیت کو نقصان پہنچانے کے مترادف سمجھا جائے گا اور حکومت اس پر سخت ایکشن لے گی۔ چاچا جان اور ابا جان کے سے کہوں گا کہ وہ ساودھان ہو کر کے سن لیں، اگر پردیش کی بھاوناؤں کو بھڑکا کر کے ماحول خراب کرو گے تو پھر سختی کے ساتھ سرکار نپٹنا بھی جانتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یوگی ایک اسپیشل فورس بنا رہا ہے۔ چند ہفتوں میں جیسے ہی وہ فورس عملی ہوگی، یوگی جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اویسی صاحب نے اس طرح کا لہجہ کافی عرصے بعد استعمال کیا ہے، جس سے لگ رہا ہے کہ کسانوں کی کامیابی نے انہیں بھی ہمت دے دی ہے اور دیگر تنظیمیں بھی اب CAA کے مدعا کو اٹھا کر احتجاج کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اس بڑھتے ہوئے تشدد کو روکنے کے لیے صرف ایک رستہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ مسلمان میدان میں آ جائیں اور اپنی بقا کی جنگ کریں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کسانوں کے احتجاج میں کوئی مذہبی پہلو نہیں تھا، لیکن جب مسلمان احتجاج کریں گے تو RSS سامنے آ جائے گی اور یہ احتجاج سراپا شدت اور چپقلش میں بدل جائے گا۔ آیا بھارتی مسلمان اس طرح کی مزاحمت کے لیے تیار ہیں؟